السلام علیکم فرینڈز. ہم آرگنائزیشنل سائیکولوجی PSY 510 اس کے لیکچرز ڈسکس کر رہے تھے. کافی عرصہ گیپ آ گیا بیچ میں تھوڑا بزی تھا, ویب سائٹ کے ایشوز چل رہے تھے. تو آج ہم لیکچر نمبر 8 ڈسکس کریں گے, آرگنائزیشنل کلچر. کہ کسی بھی آرگنائزیشن کی ایک پرٹیکولر ثقافت ہوتی ہے, ایک پرٹیکولر اس کے رولز اینڈ ریگولیشنز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اس آرگنائزیشن کی پہچان ہوتی ہے. یہ کیا ہوتا ہے؟ اٹ از دا بلیف سسٹم, ویلیوز اینڈ دا بیہیویئر آف پیپل ان آرگنائزیشن. کہ لوگوں کا, پرٹیکولر آرگنائزیشن کے لوگوں کا بلیف کیا ہے, ان کی ویلیوز کیا ہیں, ان کے بیہیویئر کیسے ہیں, تو اس کی وجہ سے اس آرگنائزیشن کی پہچان ہوتی ہے. ڈیلی لائف ایگزامپلز میں سے آپ دیکھ لیں کہ جس طرح اگر ہم کسی پولیس والے کے ساتھ ملتے ہیں, بے شک اس نے یونیفارم نہیں بھی پہنا ہوا, لیکن اس کے ایٹیٹیوڈ سے اور اس کے بیہیویئر سے ہمیں یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ پولیس والا ہے. یا پھر اگر ہم کسی بینک والے بندے سے ملتے ہیں تو ہمیں اس کی باتوں سے, اس کی بیہیویئر سے یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ بینک میں کام کرتا ہے, یہ ہاسپٹل میں کام کرتا ہے, یہ یونیورسٹی میں پڑھتا ہے, یہ ٹیچر ہے. یا ہم اگر نارملی بھی کسی بندے کو دیکھتے ہیں تو ہمیں اس کی چال ڈال سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ فلاں آرگنائزیشن کے ساتھ منسلک ہے. تو یہ 6 قسم کے کی ایلیمنٹس ہیں جو کہ آرگنائزیشن کلچر کے اندر بیسیکلی دیکھے جاتے ہیں. سب سے پہلے آبزروڈ بیہیویئر ہے, پھر دا نارمز ہیں, ڈومیننٹ ویلیوز ہیں, فلاسفی ہے, رولز آف دا گیم ہے, فیلنگ اور کلائمیٹ دیٹ از کنویڈ ان این آرگنائزیشن. کہ بیہیویئر کیسے ہے لوگوں کا, اس کی وجہ سے ہم آرگنائزیشن کو پہچان سکتے ہیں. لوگوں کے رولز اینڈ ریگولیشنز کیسے ہیں. جو لوگ پرٹیکولر آرگنائزیشن کے اندر کام کرتے ہیں تو آرگنائزیشن کے رولز وہ اپنے گھروں کے اندر بھی امپلیمنٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, جو بندہ فورسز کے اندر ہوتا ہے تو ڈیفینیٹلی جس بندے کو صبح سویرے اٹھنے کی عادت ہوتی ہے تو وہ اپنے گھر کے اندر بھی ان رولز کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور اسی طرح ڈومیننٹ ویلیوز ہیں کہ اس کی ہر ایک ڈومیننٹ ویلیوز آپ اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ کسی آرگنائزیشن کے اندر جب آپ جاتے ہیں تو وہاں کے لوگ اگر برانڈڈ کپڑے پہنتے ہیں, برانڈڈ شوز پہنتے ہیں, برانڈڈ چیزیں استعمال کرتے ہیں, تو مجبوراً آپ کی بھی جو ویلیوز ہوں گی, آپ اگر کسی سے ادھار قرض لے کے بھی برانڈڈ چیزیں پہنیں گے, اس کی بیسک وجہ یہ ہوگی کہ آپ کو اس آرگنائزیشن کے اندر جو ہے وہ ڈومینیٹ کرنا ہے. تو اگر جہاں پہ لوگ نارمل چیزیں پہنتے ہیں وہاں پہ اگر آپ برانڈڈ پہن کے جائیں گے تو آپ کو پھر عجیب لگے گا. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کی ڈومیننٹ ویلیوز ہیں. اس کے بعد فلاسفی ہے کہ آپ کے امپلائیز کے ساتھ اور آپ کے کسٹمرز کے ساتھ, دوسرے لوگوں کے ساتھ بیہیویئر کیسا ہے, اس کو ہم فلاسفی کہتے ہیں. رولز آف دا گیمز ہیں, یعنی کہ کسی بھی آرگنائزیشن کے اندر انٹر ہونے کے لیے آپ کو ایک پرٹیکولر سٹیپس کے اوپر عمل کرنا پڑتا ہے. اس آرگنائزیشن کے کچھ رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں اپنے جو امپلائیز ہیں ان کو انٹر کرنے کے لیے. آپ فورسز کی ایگزامپل لے لیں, بیسٹ ایگزامپل ہے کہ کسی بھی فورسز کے اندر جب ہم ایز اے فوجی یا کسی بھی فورسز کے اندر ہم جب جاتے ہیں تو بیسیکلی وہاں پہ ہمیں کچھ سٹیپس فالو کرنے ہوتے ہیں. سب سے پہلے ہم ایلیجیبل ہوں گے, ہماری جو ایج لمٹ ہوگی, اور اس کے بعد ہمیں ایک پرٹیکولر ٹیسٹ دینا پڑے گا. ٹیسٹ دینے کے بعد ہمیں جو ہے وہ اس فزیکل ٹیسٹ دینا پڑے گا, انٹرویوز دینے پڑیں گے, اینڈ سو آن. پورا ایک پروسیس ہے. تو ہر آرگنائزیشن کے اسی طرح رولز آف گیمز ہوتے ہیں. پھر ایک فیلنگ اور کلائمیٹ ہے دیٹ از کنویڈ ان آرگنائزیشن. آرگنائزیشن کے اندر کا ایک پرٹیکولر ماحول ہوتا ہے جس سے اس آرگنائزیشن کی پہچان ہوتی ہے. ٹھیک ہے, یہ ساری چیزیں ادھر نیچے ایکسپلین کی ہوئی ہیں کہ آرگنائزیشن کلچر از پرسنالٹی آف دا آرگنائزیشن. کلچر از کمپرائزڈ آف assumptions, values, norms, tangible signs of organization members and their behaviors. Members of organization soon come to sense that particular culture of organization. ٹھیک ہے, organization of a large for profit corporation is quite different than that of hospital which is quite different. تو یہی بات جو میں نے اوپر آپ کو بتائی ہے کہ کسی بھی آرگنائزیشن کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کا بیہیویئر مختلف ہوگا. جیسے پروفٹ کارپوریشن کے جو لوگ ہوں گے ان کا بیہیویئر مختلف ہوگا, ہاسپٹل کے جو لوگ ہیں ان کا بیہیویئر مختلف ہوگا, یونیورسٹیز کے, کالجز کے, ٹیچرز, آپ کے بینکنگ کے, ٹھیک ہے, فورسز کے, پولیس کے, ہر ایک آرگنائزیشن کے
لوگوں کا بیہیویئر مختلف ہوگا. اس کی بیسک وجہ یہی ہے کہ ان کے آرگنائزیشن کا کلچر اس طرح کا ہوتا ہے. وہ اپنے ارد گرد کے ماحول میں جب رہتے ہیں تو وہ ماحول ان کے اوپر اثر کرتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ٹائپس آف کلچر ہے. ایک ریسرچر تھا جیفرے سوننفیلڈ, اس نے 4 قسم کے کلچرز بتائے ہیں. پہلا ہے اکیڈمی کلچر, بیس بال ٹیم کلچر, کلب کلچر اور فورٹریس کلچر. اکیڈمی کلچر یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر ہائیلی اسکلڈ امپلائیز ہوتے ہیں جو کہ آرگنائزیشن کے اندر اسٹے کرنے کی امیدوار ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. جیسے اگزامپل ہے یونیورسٹیز, ہاسپٹلز, لارج کارپوریشن ایٹسیٹرا. وہ اپنی اسکلز کی بیس پہ اس پرٹیکولر کلچر کے اندر رہنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد بیس بال ٹیم کلچر ہے. یہ آزاد لوگ ہوتے ہیں, فری ایجنٹس ہوتے ہیں جن کے پاس ہائیلی پرائز اسکل ہوتی ہیں, اور یہ جدھر بھی جاتے ہیں اس جگہ پہ یہ سیٹل ہونے کی ان کے پاس صلاحیت ہوتی ہے. جیسے ہائی رسک آرگنائزیشن ہے سچ ایز انویسٹمنٹ بینکنگ ایڈورٹائزنگ ایٹسیٹرا. اس کے بعد کلب کلچر ہے. کلب کلچر کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جو امپلائیز ہوتے ہیں ان کے وہ ایک پرٹیکولر کلچر سے جو ہے نا وہ مانوس ہو جاتے ہیں, اور پھر اس کے بعد اسی کلچر کے اندر وہ فٹ ہوتے رہتے ہیں ساری زندگی. جیسے ملٹری کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ ان کی ایک پوری لائف جو ہے وہ ملٹری میں گزر جاتی ہے, تو وہ جب وہ ملٹری سے باہر بھی نکلتے ہیں تب بھی ان کے اندر وہ ملٹری والی سارے رولز اینڈ ریگولیشن چل رہے ہوتے ہیں. اس کے بعد فورٹریس کلچر ہے. امپلائیز ڈونٹ نو اف دے ول بی لیڈ آف اور ناٹ. اس میں یہ ہوتا ہے کہ امپلائیز کو کسی بھی ٹائم جو ہے وہ آپ کک آؤٹ کر سکتے ہیں. تو اس کے اندر سیونگ اینڈ لونز والے لارج کار کمپنیز, اگر آپ پرفارمنس دیں گے تو وہ آپ کو ان کریں گے, اگر پرفارمنس نہیں ہوگی تو وہ آپ کو آؤٹ کر دیں گے. اس کے بعد اسٹرانگ اینڈ ویک کلچرز, 2 قسم کے کلچرز ہیں. اسٹرانگ کلچر وہ کلچر ہوتا ہے جو کہ آپ کی پرسنالٹی کے اوپر اسٹرانگلی افیکٹ کرتا ہے, اور ویک کلچر وہ ہوتا ہے جو کہ آپ کی پرسنالٹی کے اوپر افیکٹ نہیں کرتا. جیسے گروپ تھنک ہے. گروپ تھنک یہ ہوتا ہے کہ آپ جب یہ سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ جو میرا کلچر ہے وہ سب سے بیسٹ ہے, باقی سب کلچرز خراب ہیں, غلط ہیں, تو یہ گروپ تھنک اس کو کہتے ہیں کہ ایک پرٹیکولر گروپ کی جو تھنکنگ ہے وہ آپ کے اوپر ڈومینیٹ کرنا سٹارٹ کر دے, تو اس کو ہم کہتے ہیں گروپ تھنکنگ. ٹھیک ہے جی. اس کا دوسرا نام ادھر نیچے بتایا ہوا ہے ایتھوسینٹرک اور کلچرو سینٹرک, کہ آپ جب اپنے کلچر کے ارد گرد گھومنے لگ جاتے ہیں اس کو کہتے ہیں کلچرو سینٹرک, یا اس کا دوسرا نام ہے ایتھوسینٹرک. پھر کریٹنگ کلچر. کلچر بنتے کیسے ہیں؟ کوئی بھی آرگنائزیشن جب بنتی ہے تو اس کے پیچھے ایک فاؤنڈر ہوتا ہے, اور اس فاؤنڈر کے دماغ میں ساری باتیں چل رہی ہوتی ہیں کہ جب میں آرگنائزیشن بناؤں گا تو اس کی کون کون سے سٹیپس ہوں گے, کون کون سی اس کے اندر رولز اینڈ ریگولیشنز ہوں گی, اور لوگوں کو میں کس طرح سے ڈیل کروں گا, اور میری آرگنائزیشن کا بیسک مقصد کیا ہوگا. ان سب چیزوں کو جب وہ اپنے ذہن میں رکھتا ہے تو اس پرٹیکولر بندے کو ہم فاؤنڈر کہتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر سیکنڈ سٹیپ میں وہ فاؤنڈر کے ساتھ جو بندے کام کرتے ہیں اس کے کیا کہتے ہیں, جو اس کے دماغ میں باتیں چل رہی ہوتی ہیں ان کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ان بندوں کو ہم کنسیور کہتے ہیں. وہ کنسیور کیا کرتے ہیں کہ اس کے رولز کو, اس کے نارمز کو اور اس کے پروسیجر کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کے بعد تھرڈ سٹیپ ہے دا کی پیپل اینڈ دا کنسیور. فاؤنڈر اور کنسیور مل کے کام کرتے ہیں. مل کے کام کرنے کا ان کا بیسک مقصد یہ ہوتا ہے کہ آرگنائزیشن کو آگے لے کے چلنا ہے. آگے کیسے لے کے چلتے ہیں؟ وہ پرٹیکولر بندے ہائر کرتے ہیں, اور ان بندوں کو ہائر کرنے کا پروسیس ہوتا ہے جس کو ریکروٹمنٹ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. فائنلی دا آرگنائزیشن ٹیکس شیپ. جب وہ ہائر کر لیتے ہیں اور ہر بندے کو اپنا اپنا کام دے دیتے ہیں تو ایک آرگنائزیشن بن جاتی ہے. اور جب آرگنائزیشن بن جاتی ہے پھر اس آرگنائزیشن کے اندر کلچر ڈیولپ ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد مینٹیننگ دا کلچر. جب آرگنائزیشن بن جاتی ہے تو کلچر مینٹین کیسے کیا جاتا ہے, اس کے لیے یہ 5-6 سٹیپس ہیں. سب سے پہلا سلیکشن اینڈ ریجیکشن, کہ جب آپ اپنی آرگنائزیشن کے اندر کوئی بھی بندہ انٹر کرتے ہیں تو اس کی جو سلیکشن ہوگی وہ آرگنائزیشن کے کلچر کے ساتھ اگر میچ کرتی ہے, آپ کی ایلیجبلٹی کرائٹیریا جو ہے وہ اس ایلیجبلٹی کرائٹیریا کے اوپر جب کوئی بندہ پورا اترتا ہے تو آپ اس کو سلیکٹ کر دیں گے, جب نہیں اترتا ہے تو اس کو آپ ریجیکٹ کر دیں گے. سلیکٹ کرنے کے بعد آپ اس کو ایک جس جاب کے اوپر لگائیں گے اس کے ایلیجبلٹی کرائٹیریا کے مطابق اس کی جاب کے اوپر لگائیں گے. یہ نہیں ہے کہ جس طرح ابھی میٹرک کے بیس پہ اگر کسی بندے کو آپ نے ہائر کیا ہے اس کو ایم ایس سی والی جگہ پہ رکھ دیں, اور ایم ایس سی والے کو میٹرک والی جگہ پہ رکھ دیں, تو اس سے کلچر خراب ہو جائے گا. اس کے بعد جاب ماسٹری ہے کہ جب وہ کسی بھی جگہ پہ جائے گا اپنی جاب کو سیکھے گا, اور سیکھ کے اس کے اندر
ماسٹر ہو جائے گا تو پھر آپ کی آرگنائزیشن کو فائدہ ہوگا. اس کے بعد مینٹیننگ میجرنگ ریوارڈ پرفارمنس، کہ جو بندہ اچھی پرفارمنس دے گا آپ ایک ایسی سوٹیبل ٹیکنیکس یوز کریں گے جس سے اس کو ریوارڈ ملے گا. یا کچھ آرگنائزیشن ایسی ہوتی ہیں جو کہ بونس رکھتے ہیں، کچھ آرگنائزیشن ایسی ہوتی ہیں جو کہ امپلائی آف دی منتھ، امپلائی آف دی ویک اور امپلائی آف دی ایئر اس طرح کی ٹیکنیکس رکھتی ہیں. اس سے یہ نیچے لکھا ہوا ہے اسٹوریز، ری انفورسنگ اسٹوریز بن جاتی ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ریکگنیشن اینڈ پروموشن، جو بیسٹ پرفارم کرے گا اس کو آرگنائزیشن پروموٹ کر دے گی. تو یہ ہمارا لیکچر نمبر 8 تھا. کیپ سپورٹنگ آشمیز کلاسز. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.